السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حجامہ ٹی وی، آپ کا میزبان حکیم محمد اسامہ خان۔ ناظرین، آج حجامہ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ حجامہ دراصل ایک تو سنت طریقہ علاج ہے، اس کے علاوہ یہ خون کی صفائی یعنی بلڈ فلٹریشن کے لیے بہترین طریقہ علاج ہے۔ اب حجامہ کن امراض میں نہیں کرنا چاہیے یا کن امراض میں نقصان ہونے کا خدشہ ہے؟ ویسے تو حجامے کو بہت احتیاط سے، ہر مرض میں بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، لیکن بعض امراض یا بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حجامہ فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان دینے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثلا شدید کمی، خون کی شدید کمی میں حجامہ بالکل فائدہ نہیں دے گا بلکہ انتہائی نقصان دینے کا بھی، کیونکہ بندہ اس پر بی پی لو ہو جائے گا، خون باڈی سے خارج ہوگا تو بندے کی ڈیتھ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ یعنی جس میں ایچ بی ہیموگلوبن کا کمی ہو تو اسے حجامہ بالکل نہیں کرانا چاہیے۔ اسی طرح شوگر کی شدید حالت، یعنی کہ جس میں آپ کو پتہ ہو کہ اسے مستقل شوگر رہتی ہے اور یہ اس کے باوجود، یعنی اس کا زخم جو ہلکا سا بھی لگ جاتا ہے کہ اس میں یہ زخم اس کا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس میں حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ امراض جس میں زخم بگڑنے کا خطرہ ہو تو اس حالت میں بھی حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے امراض جن میں، ایسے مریض جن کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم ہی رہتا ہو انہیں بھی حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہیپاٹائٹس کی آخری سٹیج، یعنی جس میں جگر بالکل ختم ہو چکا ہو تو اس میں بھی حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس کے دل پر یعنی ہارٹ کا ایشو ہو، ہارٹ کے پیشنٹ، ویسے تو حجامہ ہارٹ کے مریضوں کو کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن جس پر پیس میکر یعنی کیمرہ ٹائپ لگا ہوتا ہے، یعنی بالکل دل کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو انہیں بھی حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ امراض جن کے گردے، کڈنیز کے وہ امراض جن کے گردوں کا ڈائلسس ہونے والا ہو یا ہو رہا ہو، ان امراض میں بھی حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ خون پتلا کرنے والی ادویات، یعنی جو بندہ ڈیلی خون پتلا کرنے والی ادویات لے رہا ہے تو اس کا بھی حجامہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خون تو اصل میں وہ ہوتا ہی پتلا ہی ہے، تو حجامے کے ذریعے جو ہم کٹ لگائے جاتے ہیں اس میں تو اس میں اصل بلڈ ہی نکل آتا ہے، تو وہ اس بندے کو، مریض کو نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ لاغر، ضعیف، کمزور، بوڑھا انسان، اس کا بھی حجامہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو وہ مریض یعنی 5 سال سے لے کے 100 سال تک، 80 سال تک، 90 سال تک وہ مریض کی کنڈیشن دیکھ کر جسمانی طور پر، یہ نہیں کہ بندہ ختم ہوا پڑا ہو، اس میں بلڈ ہو ہی نہ اور اس کا حجامہ کیا جائے، ہم کہیں جی حجامہ سنت ہے اور حجامہ بہت اچھا علاج ہے اور خون کی صفائی کرتا ہے، تو اس طرح یہ حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی، بندے کی کنڈیشن دیکھ کر، مریض کی کنڈیشن دیکھ کر ایک کوالیفائڈ طبیب سے رابطہ کر کے اس کی زیر نگرانی حجامہ کرائیں۔ اس کے علاوہ جریان، جس وقت خون جسم سے خون بہہ رہا ہو، جریان کے ایسے امراض ہیں جس میں خون مسلسل، یعنی ایک بندے نے علاج کروایا جریان کا، اس کا خون بند ہو گیا، اس کے چند دنوں بعد وہ حجامہ کرا سکتا ہے، یہ نہیں کہ خون بھی بہہ رہا ہے اور ساتھ وہ حجامہ بھی کرا رہا ہے، تو یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح وہ امراض جن میں خون کا اخراج بکثرت میں شدت سے رہتا ہو، یعنی وہ باڈی سے بلڈ جا رہا ہے، بواسیر کے امراض بھی ہیں، آنتوں کے مسائل بھی ہیں جس میں باڈی سے ریئل بلڈ جا رہا ہوتا ہے، خارج ہو رہا ہوتا ہے، تو ان میں حجامہ نہیں کرانا چاہیے۔ حجامے کو بہت ہی احتیاط سے اور کوالیفائڈ طبیب سے زیر نگرانی حجامہ کرائیں۔ ہر بندے سے حجامہ کرانا ہی یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور حجامے کے لیے بھی یہ حجامے کی بدنامی ہے کہ جس نے گند اور کپ اٹھا لیے اسے حجامہ کرا لیں آپ، یہ بھی غلط بات ہے۔ جس نے اناٹمی، فزیالوجی اور حجامہ کو باقاعدہ پڑھا ہو تو اس سے حجامہ کرانا چاہیے۔ والسلام، آپ کا میزبان حکیم محمد اسامہ خان۔